کے بارے میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم قیامت کب واقع ہوگی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب دین اور دنیا کے معاملات کسی نااہل بندے کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ جس وقت نااہل بندہ وہ کسی منصب پہ بیٹھ جائے تو پھر سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ آج اگر ملک پاکستان اس وطن عزیز پہ وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں جو حکومت کے قابل نہیں ہیں، منصب پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، سمجھ لو پھر یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو حکومت چلانے کے قابل نہیں ہیں، ہم نے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو منصب پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن ہم نے انہیں بٹھا دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ایسا حکمران جو ہے وہ مسلط ہو جائے نا تو پھر سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ شرعی حیثیت کیا ہے ووٹ کی؟ سب سے پہلے ایک ہے شہادت۔ یہ شرعی حیثیت ہے کہ ہم جس کا انتخاب کر رہے ہیں، ہم جس کو منتخب کر رہے ہیں، جب کوئی سپورٹر کسی کو ووٹ دیتا ہے تو گویا اس کے دین کی، اس کے علم کی، اس کے اخلاق کی، اس کے کردار کی وہ ساری کی ساری گواہیاں دیتا ہے کہ ہاں جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں اس کا اخلاق خوبصورت ہے، اس کا دین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس کے پاس دین اور دنیا کا علم ہے، وہ شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ انسان گواہی دیتا ہے، اب اگر اس کی گواہی درست ہے تو پھر اس کا ووٹ دینا صحیح ہے، لیکن اگر وہ ساری کی ساری خصوصیات اس بندے کے اندر شامل نہیں ہے جس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے تو پھر سمجھو کہ تم نے جھوٹی گواہی دی ہے، اور جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس آپ سے مروی ہے، تاجدار کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم، احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم بتلائیے وہ کون سے کبیرہ گناہ ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک کبیرہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی، ایک اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، پہلے کریم آقا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر کریم آقا سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ لجپال آقا نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہے۔ اور بار بار یہ الفاظ تاجدار کائنات دہراتے رہے، بار بار، یہاں تک کہ ہم نے یہ تمنا کی کہ کاش کریم آقا خاموش ہو جاتے۔ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہے، تو ہم اپنے آپ کے لیے جو حکمران منتخب کر رہے ہیں اس کے اندر یہ خصوصیات دیکھیں تو صحیح، وہ دین پہ چلنے والا کتنا ہے، وہ شریعت مطہرہ کا پابند کتنا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے پاس علم کیسا ہے، کتنا ہے۔ اس چیز کا انتخاب تو کریں، پہلے دیکھیں تو صحیح، ورنہ آپ ایک زانی، ایک فاسق اور ایک دین کا جو باغی بندہ ہے اس کے بارے میں یہ شہادت دے رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا نمائندہ ہے وہ صحیح ہے،
ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ صحیح ہے، آپ اس کے کالے گورے کے اندر، حرام حلال کے اندر شامل ہو رہے ہیں، پھر قیامت والے دن آپ نے بھی رب کی پاک بارگاہ کے اندر جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ کی ذات جس وقت تم سے پوچھے گی کہ کیا اس کے اندر یہ خصوصیات موجود تھیں، تم نے اس کے بارے میں شہادت دی تھی، تو پھر رب کی پاک بارگاہ کے اندر کیا جواب دو؟ پھر ہم شرمسار ہوں گے اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر۔ پھر سفارش کرنا یہ ایک شرعی حق ہے کہ ووٹر اور سپورٹر اس امیدوار کی نمائندگی کی سفارش کرتا ہے، اور سفارش کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص نیک سفارش کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے اس کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے گا، نیک سفارش کرنے والا۔ اور جو کسی بندے کی بری سفارش کرے گا پھر گناہوں کے اندر بھی اس کا اتنا ہی حصہ ہے، وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھوا رہا ہے کہ اس نے کسی کی سفارش کی ہے کہ جناب ہم جو یہ نمائندہ منتخب کر رہے ہیں یہ ہمارے حق کے اندر بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تو اس کو سپورٹ کریں، اس کو ووٹ دیں۔ تو پھر اگر تو وہ سفارش درست ہوگی، ٹھیک ہوگی، نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا، لیکن اگر وہ سفارش درست نہیں ہے تو پھر گناہوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو پھر مہر لگانے سے پہلے، انگوٹھا لگانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں اور دیکھ لیں کہ ہم جس کا انتخاب کر رہے ہیں وہ آیا شریعت کا پابند ہے یا شریعت کا باغی ہے، ضرور انتخاب کر لیں۔ پھر ایک شرعی حیثیت ہے امانت، کہ وہ امانتیں کتنی پوری کرنے والا ہے۔ آج ہمارے حکمران ہمارے خزانے ملک کے لوٹ کے کھا گئے ہیں، پھر بھی جناب ہم ان کے حق کے اندر نعرہ لگاتے ہیں ہمارے حکمران جو ہیں وہ ٹھیک۔ سالہ سال گزر گئے ہیں، 5 سالہ پہلے بھی گزارا، پھر آ گئے، پھر گزارا، پھر آ گئے، کوئی نیا آ گیا، بلکہ ہم نے تو ہوش سنبھالا ہے تو 2-3 ہی دیکھے ہیں جو شریعت کے بھی باغی ہیں، جو سنت رسول کے بھی باغی ہیں، جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، جن کا اخلاق اور کردار وہ بھی درست نہیں ہے، لیکن ہم نے ہر سال یا 5 سال بعد ان لوگوں کا انتخاب کرنا ہے۔ تو پھر یہ سوچ لیں کہ ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ کیسے درست ہو سکتے ہیں جب ہم نے نیک اور اچھے حکمران کا انتخاب بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو امانتیں ہیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہوں، انہی لوگوں کے جو ہے وہ اپنی امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کیا کرو۔ اور پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے تم خیانت نہ کرو، اور نہ ہی اپنی امانتوں کے اندر تم خیانت کرو، حالانکہ تم تو سب کچھ جانتے ہو۔ ہمیں سب پتہ ہے ہمارے حکمران کتنے پانی کے اندر ہیں، کیا کچھ وہ ملک پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، کتنی وہ امانت داری وہ نبھا رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہماری جو جدی پشتی وہ چلتی آ رہی ہے کہ مہر ایک کو فلاں کو لگانی ہے، جناب فلاں کو لگانی ہے، تو پھر ووٹ پکا اسی کا ہی ہے، چاہے وہ جس جگہ پہ چل رہا ہے، صحیح چل رہا ہے، غلط چل رہا ہے، لیکن نہیں جناب ہم نے ووٹ اسی کو دینا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پاک کا مفہوم ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے لیے اس حکمران کا انتخاب کرتا ہے، اس حکمران کو اپنے لیے چنتا ہے، حالانکہ اس سے بہتر اور بندہ بھی ہے، لیکن پھر بھی اس نے وہ حکمران چنا ہے جو صحیح نہیں ہے، جو شریعت مطہرہ کا باغی ہے، وہ حکمران چنا ہے، جو حکمران
اسلامی اصولوں کے مطابق حکمرانی نہیں کر رہا ہے، اور وہ بندہ جانتا ہے کہ اس سے بہتر موجود ہے جو اللہ رب العالمین کا فرما بردار بھی ہے، جو دین کا علم بھی زیادہ رکھنے والا ہے، جو سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا ہے، جو شریعت مطہرہ کا علم بھی زیادہ رکھنے والا ہے، تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کی ذات کے ساتھ بھی خیانت کی، اس کے رسول کی ذات کے ساتھ بھی خیانت کی، اور تمام امت مسلمہ کے ساتھ بھی اس بندے نے خیانت کی۔ جس بندے کو علم ہے کہ یار میں جس حکمران کو ووٹ دے رہا ہوں وہ حکمران صحیح نہیں ہے، وہ حکمران اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار رہا ہے، حکمرانی اسلام کے مطابق نہیں کر رہا ہے، اور وہاں پہ وہ اچھا بندہ موجود ہے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہے، جو بندہ دین کا علم زیادہ جاننے والا ہے، جو بندہ سنت مصطفیٰ کا علم زیادہ رکھنے والا ہے، لیکن اس بندے نے اس کا انتخاب نہیں کیا، اس باغی کا انتخاب کیا ہے، تو اس بندہ نے اللہ کی ذات کے ساتھ بھی خیانت کی، اس کے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ بھی خیانت کی، اور شریعت مصطفیٰ کے ساتھ اور ساری امت مسلمہ کے ساتھ اس بندے نے خیانت کی۔ یہ سوچ لینا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ کہیں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں، ہم ساری کی ساری امت کے ساتھ کہیں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ایسے حکمران کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، چاہے کوئی مسلم لیگ کا نمائندہ ہو، ووٹر ہو، سپورٹر ہو، کوئی تحریک انصاف کا سپورٹر ہو، ووٹر ہو، کوئی پیپل پارٹی کا سپورٹر اور ووٹر ہو، وہ کسی صورت کے اندر بھی دعا نہیں کرے گا کہ مالک کائنات قیامت والے دن میرا حشر ان سے کرنا، اس لیے کہ وہ بندہ جانتا ہے کہ جس بندے کا میں نے انتخاب کیا ہے، جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں، جس کی میں سپورٹ کر رہا ہوں، اس نے کسی صورت کے اندر جنت میں نہیں جانا ہے، اس نے جہنم کے اندر بھی جانا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو، ایک تحریک لبیک پاکستان کا جو نمائندہ ہے، جو سپورٹر ہے، وہ برملا یہ دعا کرے گا اور کرتا رہے گا کہ مالک کائنات قیامت والا دن میرا حشر امیر المجاہدین خاتم حسین رضوی کے ساتھ کرنا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جو بابا ختم نبوت پہ پیرا دے کے گیا ہے، جس نے ناموس رسالت پہ پیرا دیا ہے، رب ذوالجلال اسے جنت الفردوس کے اندر مقام اعلیٰ نصیب فرمائے گا۔ لیکن جس بندے نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی ہے، جو بندہ اس کی سپورٹ کرنے والا ہے، جس نے ملک پاکستان کے اندر فحاشی کو عروج بخشا ہے، کوئی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ قیامت والا دن جو ہے میرا ساتھ اس کے ساتھ ہو، اس لیے وہ جانتا ہے کہ اس کم بخت نے، اس بدبخت نے دنیا کے اندر فحاشی کو عروج دیا ہے، وہ کسی صورت کے اندر بھی جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو پھر یہ یاد رکھنا کہ ہماری سپورٹیں وہ کس کے لیے ہیں، ہمارے ووٹ وہ کس کے لیے ہیں، ہم کس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ بندہ جو قرآن کے مخالف چل رہا ہے اور ہمیں بھی قرآن کے مخالف چلا رہا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جو بندہ قرآن کو آگے رکھتا ہے نا، قرآن کو آگے رکھتا ہے، یا رسول اللہ اسے کیا ملے گا؟ کریم آقا کی ذات نے ارشاد فرمایا، جو بندہ قرآن کو آگے رکھتا ہے، قرآن تو خود جنت کے اندر جائے گا، وہ بندہ بھی قرآن کے پیچھے پیچھے ہوگا، مالک کائنات قرآن کے صدقے سے اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ جو قرآن کو آگے رکھے گا، مطلب کیا ہے قرآن کو آگے رکھنے کا؟ یہ نہیں ہے چل رہے ہیں قرآن سینے سے لگایا ہوا ہے، یہ بھی صحیح ہے اور ادب بھی کرنا چاہیے، قرآن کا پیچھ نہیں کرنی چاہیے، قرآن کو ہمیشہ سینے کے ساتھ لگانا چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کو پیچھے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو پیچھے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بندہ ہو مومن اور پھر باتیں غیروں کی مانے، بندہ ہو مومن اور پھر غیر مذاہب کے تلوے چاٹے،
بندہ ہو مومن اور پھر امریکہ کے تلوے چاٹے، بندہ ہو مومن اور پھر ختم نبوت پہ وہ بندہ پیرا نہ دے سکے، ہو مصطفیٰ کا امتی اور پھر ختم نبوت کے قانون کے اندر وہ ترمیم کرنے والا ہو بندہ مومن اور کریم آقا کا امتی ہو اور ممتاز حسین قادری کو پھٹے لگانے والا ہو، پھانسی لگانے والا ہو، بندہ ہو مومن اور پھر وہ قرآن کے مطابق اپنے فیصلے نہ کر سکے، بندہ ہو مومن اور ہمیشہ جس وقت وہ چلے قرآن کے مخالف چلے، وہ شریعت کے مخالف چلے، تو پھر سمجھ لو کہ وہ بندہ قرآن کو پیچھ کرنے والا ہے۔ جو قرآن کو پیچھ کرنے والا ہے، جو شریعت مصطفیٰ کو پیچھ کرنے والا ہے، وہ کسی صورت کے اندر جنت نہیں جا سکتا۔ جو قرآن کو ہمیشہ سینے سے لگاتا ہے، آگے رکھتا ہے، دل کے اندر بھی بساتا ہے، قرآن خود جنت کے اندر جائے گا۔ مالک کی کائنات قرآن کے صدقے سے اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، آج ہماری سپورٹیں کس کے لیے ہیں، آج ہمارے ووٹ کس کے لیے ہیں، اور ہر ووٹر اور سپورٹر وہ دوسری پارٹی کو نیچا دکھانے کے لیے پتہ نہیں ان کی عزتوں کو تار تار کرتا ہوا نظر آتا ہے، اخلاقیات سے گری ہوئی حرکات وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چاہے جس طرح بھی کسی کو سمجھایا جائے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی کوئی بندہ اپنی پارٹی کو چھوڑنے کے لیے، اپنے جو حکمران ہیں ان کے خلاف بات سننے کے لیے وہ بندہ تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ تو دیکھیں کہ ہمارے حکمران جن کو ہم سپورٹیں کر رہے ہیں وہ کس جگہ پہ چل رہے ہیں، شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، حکمرانی اس کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، سنت مصطفیٰ کے مطابق وہ فیصلے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جو حکمران ظالم ہوگا، جو حکمران اپنی رعایا کا خیال نہیں رکھے گا، جو حکمران شریعت کے مطابق عدل و انصاف کرتے ہوئے وہ فیصلے نہیں کرے گا، وہ بندہ، وہ حکمران، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ جنت تو جانا دور کی بات ہے، وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ جو جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے، وہ حکمران جو شریعت کے مطابق حکمرانی نہیں کر رہا، ارے جنت کے اندر جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ کون ایسا بندہ ہے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے، جو نواز شریف کا سپورٹر ہے، جو عمران خان کا سپورٹر ہے، جو زرداری اور بلاول کا سپورٹر ہے، وہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے میرا جو حکمران ہے اس نے شریعت کے مطابق فیصلے کیے ہیں، وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس نے جو حکمرانی کی ہے 5 سال 3 سال 10 سال وہ شریعت کے مطابق کی ہے۔ اگر تو آپ کا ضمیر جو ہے وہ اس چیز پہ مطمئن ہے کہ ہاں یار میں نے جس کو سپورٹ کیا ہے، جس کو میں نے ووٹ دیا ہے وہ واقعی شریعت کے مطابق چل رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ضمیر جو ہے وہ آپ کا اندر کا زندہ ہے اور گواہی دیتا ہے کہ نہیں یار وہ شریعت کے مطابق زندگی کو نہیں گزار رہے، انہوں نے جو حکمرانی کی ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں کی ہے، جس طرح کریم آقا کی ذات اقدس نے بتایا تھا اس طرح وہ حکمرانی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ایسے بندے کا انتخاب کرو نا جو شریعت کے مطابق چلنے والا ہو۔ پھر نظام مصطفیٰ کے لیے ایک مرتبہ کوشش کر کے تو دیکھو، ہو سکتا ہے آپ کی پرچی سے، آپ کے اس انگوٹھے کے ٹھپے سے شریعت مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ وہ نافذ ہو، ہمیں انصاف ملے، ہمیں عدل ملے، ایسا ہمیں حکمران اللہ کی ذات نصیب فرمائے جیسی حکمرانی سیدنا صدیق اکبر کی ذات نے کی ہے، ایسا حکمران اللہ کی ذات ہمیں عطا فرمائے جیسی حکمرانی فاروق اعظم نے کی ہے، جیسی حکمرانی عثمان غنی نے کی ہے، جیسی حکمرانی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات نے کی ہے۔ ہم کہتے ہیں نظام مصطفیٰ،
وہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے. شریعت کا پابند بندہ اس کا انتخاب تو کریں, اس کو سیٹ پہ ایک دفعہ بٹھا کے تو دیکھیں. پھر اگر آپ کے فیصلے شریعت کے مطابق نہیں ہوتے تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے, حق ہے, آپ کے پاس اگلی دفعہ نیا بندہ منتخب کر لیں. لیکن رونا ہر بندہ روتا ہے, شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے, عدالتوں کے اندر فیصلے نہیں ہیں, مہنگائیاں بڑھ گئی ہیں, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. لیکن ووٹ ہم نے پھر بھی نواز شریف کو دینا ہے, ووٹ ہم نے پھر بھی عمران خان کو دینا ہے, اور زرداری کو ووٹ ہم نے دینا ہے. شریعت مصطفیٰ نافذ ہو نہ ہو, ہم نے اپنی پگڑیوں کا خیال رکھنا ہے. یار کچھ انسان, اگر وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس قوم کی حالات نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال ہی نہ ہو. ہم نے اپنے حالات وہ نہیں بدلنے ہیں, اپنا معیار اور اپنا مزاج نہیں بدلنا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ملک کا جو ہے وہ نظام بدل جائے. اپنے آپ کو نہیں بدلنا ہے, اپنے معاشرے کا قانون نہیں بدلنا ہے, اور پھر امیدیں ہم نے لگانی ہے کہ ملک کا نظام بدل جائے. ایسی صورت نہیں. جب ہم خود کو نہیں بدلیں گے, جب ہم اپنے معاشرے کا, اپنے محلے کا وہی سسٹم تبدیل نہیں کریں گے تو ملک تو بڑی دور کی بات ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح نہیں جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو شہید کروایا, 70,000 ماؤں کی جو ہیں وہ عزتیں تار تار ایسے نہیں کروائی ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ یہودیوں کا نظام چلے, اس ملک کے اندر غیروں کا نظام چلے, بلکہ اس نے تو اس لیے جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو شہید کروایا تھا تاکہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے. اس لیے اس نے شہید کروایا تھا, اس لیے نہیں شہید کروایا تھا. آج قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پہ جا کے فاتح خوانی کرو اور باپے سے پوچھو کہ کس لیے تم نے آزاد کروایا تھا. اس لیے کہ تاکہ تم غیروں کے تلوے چاٹو, اس لیے کہ اس ملک کے پاکستان کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا, یا یہاں پہ قانون جو ہے وہ غیروں کا چلے, اس لیے نہیں بنوایا تھا, بلکہ اس لیے بنایا تھا کہ اس ملک کے اندر محمد رسول اللہ کی شریعت چلے, نظام مصطفیٰ اس ملک کے اندر نافذ ہو. لیکن ہم نے نظام مصطفیٰ کے لیے جو ہے وہ جد و جہد نہیں کی ہے, نظام مصطفیٰ کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت خلافت سنبھالی, صدیق اکبر نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا لوگوں جب تک میں سیدھا ہوں میرے پیچھے چلنا, لیکن جس وقت میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو اس وقت مجھے پکڑ کر سیدھے راستے پہ چلانا تمہارا کام ہے. برسر منبر کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر نے یہ اعلان فرمایا. اور سیدنا فاروق اعظم کا انداز حکمرانی کیا ہے, مسجد نبوی کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے منبر رسول سنبھالا ہوا ہے, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کچھ دیر جو ہے وہ جمعے پہ لیٹ پہنچے خطبے کے لیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات منبر پہ تشریف فرما ہوئی, سارے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کی معافی مانگی. آپ نے فرمایا لوگوں میں جمعے پہ آج لیٹ ہو گیا ہوں, اس لیے لیٹ ہوا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی کرتا تھا اور وہ میں نے دھونے کے لیے دھوپ پہ ڈالا ہوا تھا, خشک ہوتے دیر ہو گئی ہے, اس لیے آج میں جمعے پہ دیر سے پہنچا. وہ حکمران ہیں جو امامت بھی خود کراتے ہیں, خطابت بھی خود کرتے ہیں. آج اپنے حکمرانوں سے پوچھو سورہ اخلاص بھی صحیح طرح سنا سکتے ہیں یا نہیں؟ آج اپنے حکمرانوں سے پوچھو نماز بھی صحیح آتی ہے یا نہیں, وضو کا طریقہ بھی صحیح آتا ہے یا نہیں؟ آج اپنے حکمران سے پوچھو غسل کا طریقہ بھی پتا ہے یا نہیں؟ یار جس حکمران نے خود شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارنا ہے تمہیں وہ نظام مصطفیٰ کیسے دے گا؟ کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہو گیا تو میں نے بھی پھٹے چڑھ جانا ہے. اگر نظام مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ نافذ ہو گیا تو بچنا میرا بھی کچھ نہیں ہے.
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کربل کے میدان میں آپ کیوں تشریف لے کے گئے؟ آپ کو کوئی صدارت چاہیے تھی؟ آپ کو کوئی وزارت چاہیے تھی؟ آپ کسی منصب کی خاطر کربلا کے میدان کے اندر گئے؟ آپ کسی منصب کی خاطر ننھے علی اصغر کو آپ نے اپنے ہاتھوں پہ شہید کروا دیا؟ منصب کی خاطر نہیں، صرف اور صرف رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان کے اندر گئے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اور سیدنا امام حسین کربل کے میدان میں جانے سے پہلے آپ نے اعلان فرمایا اور لوگوں کو اپنے نانا کی حدیث مبارکہ سنائی۔ آپ نے کیا فرمایا کہ جس وقت تم ایسے ظالم حکمران کا زمانہ پاؤ جو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے، جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والا ہو، جو شریعت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے الٹ بندہ فیصلے کرنے والا ہو، جو اللہ کے لوگوں کو گناہوں کی طرف مائل کرنے والا ہو، تو پھر اپنے قول اور فعل کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے سامنے جہاد کا علم بلند کرنا تمہارا کام ہے، ورنہ ایسا نہ ہو وہ اللہ کی ذات کا جس وقت باغی ہوگا مالک کی کائنات تو اسے جہنم کے اندر ڈالے گا، ساتھ ساتھ تمہیں بھی جہنم کے اندر ڈالے گا۔ وہ تو جہنم کے اندر جائے گا ہی جائے گا، ساتھ میں وہ تمہیں بھی جہنم کے اندر لے کے جائے گا۔ جس بندے نے شریعت کے مطابق، شریعت کے قوانین کے مطابق اس نے حکمرانی نہیں کی ہے، اس نے جہنم کے اندر جانا ہے، ساتھ میں تمہیں بھی جہنم کے اندر لے کے جانا ہے۔ اب اگر کسی بندے کو یقین ہے میرا حکمران جناب جنت کے اندر جائے گا، پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جائے اور انگوٹھا جو ہے وہ اس اپنے حکمران کے اس بیلٹ پیپر پہ لگا کے اسے اپنے لیے حکمران منتخب کر لے۔ لیکن یہ یاد رکھنا قیامت والا دن ہوگا، زبان کو تالے لگ جائیں گے۔ یہ یاد رکھنا ہر عضو تمہارا قیامت والے دن گواہی دے گا، اور یہ انگوٹھا بھی تمہارا گواہی دے گا۔ اگر اس انگوٹھے نے تمہارے بارے میں گواہی دے دی کہ یا اللہ اس بندے نے ختم نبوت کے قانون کے اندر ترمیم کرنے والے بندے کے لیے میرا استعمال کیا تھا، مالک کی کائنات اس نے ملک پاکستان کے اندر فحاشی کو عروج بخشنے والے بندے کے لیے میرا انتخاب کیا تھا، مالک کی کائنات اس نے مورتیوں پہ دودھ چڑھانے والے بندے کے لیے میرا انتخاب کیا تھا، تو پھر یاد رکھنا یہ انگوٹھا گواہی دے گا۔ اور اگر کسی بندے نے نظام مصطفیٰ کے لیے اس انگوٹھے کا انتخاب کیا تو یہ قیامت والا دن یہ انگوٹھا گواہی دے گا، خالق کی کائنات اس نے شریعت مصطفیٰ کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے لیے میرا انتخاب کیا تھا۔ اس دن اللہ کی بارگاہ کے اندر اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر سرخروی ہو جاؤ گے۔ اور یہ یاد رکھنا قیامت والے دن گھوڑے کا جو پیشاب ہے نا، جو گھوڑا کسی بندے نے جہاد کے لیے رکھا ہوا ہے، دین کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ گھوڑے کا پیشاب بھی قیامت والے دن انسان کا نیکیوں کے پلڑے کے اندر تولا جائے گا۔ وہ گھوڑے کا پیشاب بھی نیکیوں کے پلڑے کے اندر تولا جائے گا۔ تو پھر جو پرچی تم نے نظام مصطفیٰ کے لیے استعمال کی ہے، جو انگوٹھا تم نے نظام مصطفیٰ کے لیے استعمال کیا ہے، پھر سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس اس بندے کو کتنا مقام عطا فرمائے گا جس نے شریعت مصطفیٰ کے لیے کوشش کی ہے، جس نے نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کے اندر اونٹ کی ایک رسی گم ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے آپ فرماتے ہیں کہ کاش سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس خواب کے اندر اپنا دیدار نصیب فرما دیں۔ فاروق اعظم کے دور کے اندر اونٹ کی ایک رسی گم ہوتی ہے جو صرف سامان منتقل کرتے ہوئے گم ہوتی ہے۔
چوری نہیں ہوتی ہے، کوئی بندہ چھپاتا نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر، آپ فرماتے ہیں کہ کاش سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خواب کے اندر دیدار نصیب فرما دیں۔ 1 سال کے بعد دیدار نصیب ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم کے لخت جگر نے پوچھا، ابا جان کیا وجہ ہے، یہ پسینہ پسینہ کیوں ہے، آپ کا چہرہ انور پسینے میں شرابور کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا صرف اونٹ کی رسی گم ہو گئی تھی، مالک کائنات نے یہ حکم ارشاد فرمایا، فاروق اعظم مسلمانوں کا امیر المومنین، تجھے بنایا گیا تھا، تیرے دور حکومت کے اندر اونٹ کی رسی کیوں گم ہوئی ہے؟ تیرے دور حکومت کے اندر آج لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، آج کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور ختم نبوت کے قانونوں پہ ترمیمیں ہو رہی ہیں، ملک کے اندر فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارا حکمران جو ہے وہ نواز شریف ہے، ہمارا حکمران جو ہے وہ عمران خان ہے، ہمارا حکمران جو ہے وہ زرداری ہے۔ جس کو شریعت کا پتہ نہیں ہے، جس کو سیدھی نماز کا پتہ نہیں ہے، وہ ہمارے حکمران ہیں، اور ہم جناب محلوں کے اندر اور ہم پورے کے پورے شہروں کے اندر اپنی گاڑیوں پہ اپنے گھروں کے اندر ان کے جناب جھنڈے لگا کے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ اور برملا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا حکمران ہے۔ یہ یاد رکھنا، قیامت والے دن پوچھ گچھ ہوگی، پھر ایسا نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، کہ ہم کسی غلط حکمران کے پیچھے چلتے رہے ہیں، یا ہم جناب کسی صحیح حکمران کے پیچھے چلتے رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتا سیاست کا، مولوی کیوں آتے ہیں سیاست کے اندر؟ اس لیے سیاست کے اندر آئے ہیں کہ مولویوں کا حلوہ بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مولوی اس لیے سیاست کے اندر آئے ہیں، مولویوں کو رب کائنات نے تو حلوے پہلے بھی عطا کی ہوئی ہیں، لیکن مولویوں کا حلوہ نہیں بند ہوا، تمہارے شراب خانے مولویوں کے آنے سے بند ہوتے ہیں، ان کے آنے سے تمہارے شراب خانے بند ہوتے ہیں، مولویوں کے حلوے بند نہیں ہوتے۔ جناب شریعت کا کیا کام ہے، سیاست کا کیا کام ہے، مسجدوں کے اندر مولویوں کا کیا کام ہے، دین کا کیا کام ہے؟ سیاست مولوی جناب ممبر پہ بیٹھیں، مصلی پہ کھڑے ہو کر جماعتیں کرائیں، ممبر پہ مولویوں لوگوں کو جناب واعظ و نصیحت کریں، مولویوں کا کیا کام ہے سیاست کے اندر؟ میں نے کہا سن، تاجدار کائنات جو سارے کے سارے نبیوں کے سلطان ہیں، 10 سال مدینہ شریف کے اندر میرے اور آپ کے لجپال آقا نے سیاست بھی کی ہے، میرے کریم آقا نے نظامت بھی کی ہے، میرے کریم آقا نے امامت بھی کی ہے، میرے کریم آقا نے خلافت کے فرائض بھی سارے انجام دیے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تقریباً 2.25 سال وہ حکومت کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے نظامت بھی خود کی ہے، سیاست بھی صدیق اکبر نے خود کی ہے، امامت بھی صدیق اکبر نے خود کی ہے، منبر رسول پہ کھڑے ہو کر خطبے بھی صدیق اکبر نے خود دیے ہیں، اور تراویح کی نماز بھی جو پڑھائی ہے سیدنا صدیق اکبر نے خود پڑھائی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے 10 سال مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر سیاست بھی خود کی ہے، امامت بھی سیدنا فاروق اعظم نے خود کی ہے، خلافت بھی فاروق اعظم نے خود کی ہے، نظامت بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے خود کی ہے، عید کے خطبے بھی سیدنا فاروق اعظم نے خود دیے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے تقریباً 12 سال آپ نے خلافت کی ہے، نظامت بھی خود سنبھالی ہے، آپ نے سیاست بھی خود کی ہے، سیدنا فاروق اعظم کی ذات اقدس نے امامت بھی خود کی ہے، مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر تراویح بھی امت مسلمہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے خود پڑھائی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے تقریباً 4 سال آپ نے خلافت کی ہے، امامت کے فرائض بھی خود سنبھالے ہیں، خطابت کے فرائض بھی خود سنبھالے ہیں، سیاست بھی خود کی ہے، نظامت بھی خود کی ہے، سارے کا سارے امور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات نے خود سنبھالے ہیں۔
سیدنا امام حسن نے تقریباً 6 ماہ خود خلافت کی ہے. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے امامت بھی خود کی ہے، سیاست بھی خود کی ہے، نظامت بھی خود کی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے آپ نے خلافت کی ہے. ارے مولویوں کا کیا کام ہے سیاست کے اندر؟ میں نے کہا جب تک سیاست مسجد کے اندر تھی مالک کائنات نے مسلمانوں کو عروج بخشا تھا. جب سے سیاست مسجد سے باہر نکلی ہے مسلمانوں کو خالق کائنات نے ذلت کے گڑھے کے اندر داخل فرما دیا. جب تک سیاست مسجد کے اندر ہوتی رہی ہے، جب تک سیاست منبر رسول کے وارث کرتے رہے ہیں مالک کائنات نے عزتیں عطا فرمائی ہیں. لیکن جب سیاست مسجد سے نکلی ہے، جب سیاست مسجد سے ختم ہوئی ہے، اللہ کی ذات نے مسلمانوں کو ذلت عطا فرمائی ہے. آؤ سیاست کو مسجد کے اندر لے کر آؤ، آؤ منبر رسول اور منبر و محراب کے وارثوں کو وہ نظام مصطفیٰ کے لیے آگے لے کر آؤ. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم مالک کی کائنات آج بھی مسلمانوں کو ترقی عطا فرما سکتا ہے. لیکن نظام مصطفیٰ جب آئے گا تو مسلمانوں کو عزت ملے گی، مسلمانوں کو ترقی ملے گی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا اگر عزت چاہتے ہو قرآن کا دامن پکڑ لو، اگر عزت چاہتے ہو تو شریعت مصطفیٰ کا دامن اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ لو. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم فاروق اعظم کے سر پر جو عزت کے بال ہیں مالک کی کائنات نے شریعت مصطفیٰ کے صدقے سے عطا فرمائے. اگر عزت چاہتے ہو تو شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرتے ہوئے عزت ملے گی. مقام مسلمانوں کو ملے گا تو نظام مصطفیٰ کی وجہ سے ملے گا. اگر عزتیں دنیا کے اندر ڈھونڈو گے رب تمہیں ذلت ہی عطا فرمائے گا. عزت چاہتے ہو دامن مصطفیٰ پکڑ لو، مالک کی کائنات عزت عطا فرمائے گا. عزت مصطفیٰ اس پہ پیرا دینا سیکھو، مالک کی کائنات تمہیں بھی عزت عطا فرمائے گا. ناموس رسالت پہ پیرا دینا سیکھو، اللہ رب العالمین کی ذات اقدس آج بھی مسلمانوں کو مقام عطا فرمائے گا. آج بھی خالق کی کائنات مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے گا. ان کے پیچھے چلنا چھوڑ دو جو یہ کہیں کہ قادیانی بھی ہمارے بھائی بھائی ہیں، جو یہ کہیں کہ قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے. جو بندہ اس کے پیچھے چلنے والا ہے اسے ذلت تو مل سکتی ہے، عزت کسی صورت کے اندر بھی نہیں مل سکتی. آئیں نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے تگ و دو کریں، محنت کریں، اور ہر بندہ یہی چاہے کہ میں ناموس رسالت پہ ہر وقت کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں اور حکمران بھی ایسا چنوں گا جو ناموس رسالت پہ پیرا دینے والا ہوگا. اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور کوئی بندہ یہ بھی نہ کہے کہ جناب آج مولوی نے وہ سیاسی تقریر کی ہے. یہ سیاسی تقریر نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ جو بندہ ختم نبوت پہ ڈاکہ دینے والا ہو وہ ہمارا حکمران بن جائے تو یہ سیاست نہیں ہے، یہ ایمان ہے جو بندے کا جانے کا خطرہ ہے کہ ایمان بندے کا ختم ہو سکتا ہے.